10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس موسم میں اطراف و اکناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت و خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا، خیر اور شر کی لڑائی تھی، دو نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثار، اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اثرار رہا اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں، آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھی۔ عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے، اور آپ کو پیشکش بھی کی گئی۔ ترماح بن عدی بن حاتم نے، یہ حاتم طائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ ہیں۔ ہم آزاد قبائل ہیں، میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترماح بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے۔ دشت نینوا میں، جسے دشت کربلا بھی کہتے ہیں، اور بن یزید ریاحی 500 سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصور کر دیتا ہے، اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 22,000 یا 30,000 کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اطراف میں لگا دیا گیا۔ 3 دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بند ہے۔ پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے، اور 3 دن کی مسلسل پیاس، اور پیاس میں بلکتے 6 ماہ کے بچے، خواتین اور بوڑھے۔ لیکن عزیمت کی راہ پہ یہ مسافر کسی صورت کی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہو۔ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے، بچے بلکیں گے، خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیا، لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں۔ پھر 3 ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو اس طرح ذبح کیا۔ یہ ایک دردناک کہانی۔ 72 افراد کربلا میں شہید کر کے اہل حق کا یہ قافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، لیکن عزیمت کی راہوں کا یہ مسافر سرنگوں نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار، محبین شہید تھے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید ہوئے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید تھے۔ سوید نامی ایک زخمی، وہ چھری لے کر کے حملہ آور ہوئے اور وہ بھی شہید کرے۔ یہ کربلا کے آخری شہید جو حضرت امام حسین کی بات ہے۔ لیکن
ان کی خون آشام تلواروں کی ابھی پیاس نہیں ہوئی، اور ان کی آتشی غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ شمز الجوشن حضرت علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کے نام سے سنے جانا، 14 سال کی عمر میں تھے، بیمار تھے، خیمے میں گھس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا۔ تو حمید بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا؟ تو وہ روکے۔ عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چوب ہو اور شہیدوں کے سر نیزے سے چڑھا دے۔ حسین ابن علی اور ان کے آیان انصار کاٹ دیے، حتیٰ کہ نقارے بجے، جشن منائے، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہو۔ شہیدوں کے سر نیزوں پہ آگے آگے چل رہے تھے، اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں، حضور کی شہزادی اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا، اور یہ تقدس مآب قافلہ کوفے پہنچا۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا۔ نواسۂ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا، اس کے سامنے تھا، اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود کھڑے ہو گئے۔ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا، اور آپ نے کہا، ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا دے، میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بفرا ہوا بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے، اور ساتھ اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہل کوفہ، تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا، اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک کونے میں بیٹھی تھی، پرانے کپڑوں میں ملبوس۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ متعین ہوا، تو یہ مدینے سے کوفے آئیں، تو اس وقت کوفے کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی شہزادی، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئی، تکریم، عزت اور وقار کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا، اور آپ خواتین کو درس قرآن دیتے، ان کی شریعت سکھاتے، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی دیوار و در ہے، اور وہی زینب ہے، اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر، پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب سلام اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل، دارالامارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے کہ ابن زیاد پوچھتا ہے یہ خاتون کون؟ حضرت زینب خاموشی، دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش، تیسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش، پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بنت علی۔
اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا، اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ پھر دربار ابن زیاد کی خوبصورت خطبہ ادا کیا۔ زینب بول رہی تھی، لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہی۔ یہ خطبہ بامر مجبوری تھا، ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا۔ تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجہ گفتگو، تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا مکفہ گفتگو سے کیا غرض، کیونکہ حقیقت